کہیں گے چلو ایک برائے نام کسی خطیب کو پورنیہ سے، کسی کو ہزاری باغ سے، کسی کو کلکتہ سے بلا لو اور آدھے گھنٹے کی تقریر برائے نام چاہے جس بھاشے کی جس طرح کی تقریر ہو وہ کر کے چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے محفلوں کی عزتیں تار تار ہوتی چلی گئی۔ ہمارے علماء گھنٹوں کھڑے رہے، آج ان کو بیٹھنے دینے کے لیے کوئی کہنے کو تیار نہیں۔ آج ہمارے علماء کی جو عزتیں گھٹی ہے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں یہ جلسہ ہی ذمہ دار ہے، کیونکہ جلسوں میں یہ نوجوانوں نے ہمارے علماء کو دیکھا ہے، جلسوں میں خطاب کرتے دیکھا ہے، خطاب میں ایک رنگ جماتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، اور اسی رنگ جماتے ہوئے انداز کو دیکھ کر ان لوگوں کو، ان بچوں کو ایسا محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ مولویوں کی یہی فطرت ہوتی ہے، چٹکلا بولنا، یہ کرنا وہ کرنا، سمجھانا، ہنسنا، کہہ لگانا، بلا ضرورت کا چلانا، چیخنا، غیر ضروری باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں نوجوان جب سمجھ گئے، بڑے بڑے عالم کھڑے رہتے، ان کو سمان کرنے والا نہیں۔ ابھی میرے سامنے مجھے جو اٹھانے گئے تھے ایسی دھمکی دے کر مجھے اٹھایا کہ جلدی آپ اٹھیے حضرت، میں ابھی آپ کو لینے کے لیے آتا ہوں، آپ تیار ہو کے رہیے۔ اتنا شعور بھی ہمارے بچوں میں نہیں کہ ہم عالم کو بیدار کر رہے ہیں، ان کو کم سے کم اتنا تو سمجھائیں کہ حضرت آپ تیار ہو جائیں، آپ کو پانی چاہیے، آپ کو چائے چاہیے، کنگھی کی ضرورت ہے، تیل کی ضرورت ہے، یہ باتھ روم کی ضرورت ہے، نہیں بس ایسے کہ میں نے بلایا ہے، نذرانہ میں دوں گا، کھانا میں نے کھلایا ہے تو خرید لیا ہوں، اب میں ان کو حکم دوں گا تو ان کو جبہ پہن کے تو جانا ہی پڑے گا۔ نہیں، یہاں آپ کی محبت میں آیا نہیں ہوں میں، آپ کے پیغام کے لیے میں آیا ہوں۔ محبت کرنی ہوگی آپ کے گھر پہ جا کے کریں گے، آپ کو ہم بلا لیں گے۔ ایک اسلامک ضرورت کے تئیں ہم علماء کو سفر کرنا پڑتا ہے، ایک ایک رات، ایک ایک 1000 کلومیٹر، 2000 کلومیٹر، دھوپ میں، بارش میں، ٹھنڈی میں، بس میں، گاڑی میں، ٹرین میں، فلائٹ میں، کہاں کہاں مصیبتوں کو برداشت کر کے وہ سامنا کر کے تب جا کر تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ وجہ یہی قوم کی بربادی، قوم کی تباہی، یہ قوم کی جو حالت ہے، یہ قوم کی جو صورتحال ہے، اس سے نپٹنے کے لیے ہمارے علماء دور دراز کا سفر کرتے ہیں، ورنہ ہم میں سے دوسرا کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ آج ان کو بنگلور بلایا جائے، کل دلی بلایا جائے، پرسوں صاحب بانکا بلایا جائے، پھر ایک دن کے بعد سیتامڑھی بھیجا جائے۔ 5 دن گارنٹی سے اگر کوئی نوجوان اس میں سے ہیں، اس کی سخت رکھتے ہیں، میں 10,000 ایک نائٹ کا آپ کو دوں گا، میں اپنے نذرانے کا پیسہ دوں گا۔ آپ میں سے اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے بولے 5 دن صرف میرے اشارے پر ہندوستان کے 5 شہر بس سے، ٹرین سے آپ سفر کر کے دکھا دیں، گرمی میں، برسات میں، اور سفر ہی نہیں کرنا، کبھی سموسے پہ، کبھی بغیر چائے کے، کبھی چائے پی کے، کبھی پلیٹ فارم پہ، کبھی ٹیٹی کو فیس پیسہ بھر کے، لٹک پٹک کے آپ سفر کر کے جائیں۔ جلسے میں جا کر آپ کو تقریر نہیں کرواؤں گا، تقریر کرنا عالموں کا کام ہے، آپ کو پوری رات جگواؤں گا، اور جگنے کے بعد پھر صبح کہوں گا آپ چاہیے، اب آج رات آپ کو دلی پہنچنا ہے، دلی سے فون جائے گا آج رات آپ کو بنگال آنا ہے، بنگال سے فون جائے گا آج باقا آنا ہے، ہر ایک رات کے لیے 10,000 روپیہ فیس میں لوں گا۔ مجھے یقین ہے 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 راتیں بمشکل آپ سے کٹیں گی، اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے گھٹنا ٹیک کے بولیں گے حضرت یہ آپ کا کام ہے، آپ کریں۔ پتہ نہیں حضرت آپ لوگ کیسے کرتے ہیں، اس لیے بات سمجھ میں آ گئی۔ آج اگر ہمارے علماء 500 کلومیٹر دور بس سے، 2,000 کلومیٹر دوری سفر کرتے ہیں فلائٹ سے، تو اس کی وجہ پیسہ، نذرانہ، یہ سب کچھ نہیں، اس کی وجہ دین کی تبلیغ ہے، دین کے پیغامات ہے، دین کی ذمہ داری ہے۔ یہ نوجوانوں کو بگڑنے سے روکنے کی ان کی جو خواہشیں ان کے دل میں پلتی ہے، انہی خواہشات کی تکمیل کے لیے بارش میں بھیگ کر، گرمی برداشت کر کے، ٹھنڈی سہ کر، سموسے پہ گزارا کر کے، لٹک پٹک کے آپ کے سماج میں پہنچتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ 15,000 نذرانہ دے کے بھیج دیں گے، مولانا خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، پیسہ سے مولانا خوش نہیں ہوتے، پیسہ کمانا اگر مولانا کو اگر یہی ضرورت ان کی رہتی، دلی جا کر آپ سے زیادہ پیسہ کما کے یہ دکھاتے۔ پنجاب میں ہر دکانیں، ہر فیکٹریز ان کے لیے کھلی ہوئی ہیں، کہیں جا کر 10-20 ہزار روپے مہینہ کما کر یہ دکھا دیتے۔ یہ صرف پیسے کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ آپ کو تباہی سے روکنے آتے ہیں۔ اس لیے آپ کے جو مسلح ہیں، جو ریفارمر ہیں، جو آپ کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی عزت، ان کا سمان ہر حال میں آپ سے ہونی چاہیے۔ آپ نے عزت پیش کر دی، محبت دکھا دیا، گلے لگا لیے، آپ نے دستپوشی کی، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ایک عالم دین 15, 50, 25 ہزار روپیہ نذرانے سے بھی اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنی عزت سے آپ سے خوش ہو کے وہ آپ کے سامنے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان علماء کرام،
عظمت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ آئندہ اس کا خاص خیال رکھیں، عالم کے سامنے آپ کرسی پر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، جب وہ کھڑے ہوں تو آپ نہ بیٹھیں، وہ بیٹھنے کہیں تو آپ بیٹھیں، وہ اٹھ جائے تو آپ بھی ادھر اٹھ جائے، وہ کھانا کھائیں آپ ان کے سامنے کھڑے رہیں، حضرت کو کیا ضرورت ہے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، روٹی چاہیے، سلاد چاہیے، کیا چاہیے، آپ ایک بالکل جو جتنی محبت دکھائیں گے، جتنی خدمت کریں گے، ان کے لیے اتنی بہتری دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کے لیے ہوں گی۔ یہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کسی کامن جلسے میں اس پر کمپلیٹلی گفتگو میری ہوگی، چونکہ میں نے بہت زیادہ مشاہدہ کیا، دو چار اسفار میرے اس علاقے میں ہوئے، میں نے دیکھا کہ نوجوانوں میں آج ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ وہ علماء سے کٹ رہے ہیں، نوجوانوں کی دلچسپی علماء سے ختم ہو گئی ہے، براہ نام امام سمجھ لیا، مولوی سمجھ لیا، حافظی قاری صاحب کہہ دیا، بس یہی کافی ہے اور باقی کوئی ذمہ داری ہم نے نہیں سمجھی۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر کسی اور جگہ کمپلیٹلی گفتگو ہوگی۔